اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور اس طرح کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اس دنیا سے فرما برداری کی صورت میں، فرما برداری کی حالت میں اس دنیا سے دوسرے جہاں منتقل ہو جاؤ۔ مسلمون فرما بردار کو کہتے ہیں، اسلام اللہ کی فرما برداری کرنے کو کہتے ہیں، لہٰذا ہمارے مذہب کا جو نام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا اسلام، اس کا مطلب یہی ہے کہ فرما بردار، اپنے رب کے فرما بردار۔ اب اللہ کی فرما برداری کس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت قبول کرنا، اللہ کے احکام کو ماننا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حق ہے تو اس کو حق کہو، تو ہمیں حق کہنا، برا ہے تو اس کو برا کہو، اس سے جو ہے ہچکچانا نہیں ہے۔ اور پھر اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا حاکم وقت جو ظالم ہو اور اس کے سامنے اگر تم حق کا سوال بلند کرتے ہو، علم بلند کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اتنے ہی مقبول ہو۔ تو یہ درجات ہیں، اور ان کی جو عمل ہے، ان پر جو عمل کر کے جو دکھایا، وہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ قدسیاں ہیں، وہ جو ہے نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہوں نے ان تمام اللہ کے احکامات پر بہترین طریقے سے عمل کر کے دکھایا۔ آج میرا جو اس پروگرام کا ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو کوفہ والوں نے خطوط لکھے اور خطوط لکھ کر جو بلوایا، وہ کیا تھے، اس کے اندر کیا لکھا تھا، کتنے تھے، اور امام عالی مقام ان خطوط کو پڑھنے کے بعد کیوں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حالانکہ آپ نے متعدد بار یہ سنا بھی ہوگا، مختلف علماء کرام سے تواریخ کی کتب پڑھی بھی ہوں گی، کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو آپ کے وصال کے بعد یزید وہ تخت پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو اس نے حکم صادر کیا وہ یہی تھا، وہ بھی خط کی صورت میں تھا، کہ جو مدینہ کا گورنر تھا جن کا نام ولید بن عتبہ تھا، ان کو یہ خط لکھا کہ جاؤ یہ خط لے کر اور اس گورنر کے پاس جا کر کہنا کہ یہ 2 اشخاص، بلکہ 3 اشخاص، کون کون؟ حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان تینوں اشخاص کو گورنر ہاؤس میں طلب کیا جائے، اور طلب کرنے کے بعد ان سے میری جو حاکمیت ہے یا میری بیعت پر ان کو راضی کیا جائے، اور سختی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے، جب تک عمل نہیں کرتے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو لہٰذا یہی ہوتا ہے کہ وہ خط جب گورنر مدینہ کے ہاں آتا ہے تو رات کا وقت ہوتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو اشخاص تھے ان کی طرف قاصد کو روانہ کیا جاتا ہے کہ گورنر نے طلب کیا ہے۔ تو لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یزید کی طرف سے مجھ پر بیعت کا پریشر ڈالا جائے گا، لہٰذا آپ گورنر کے محل میں حاضر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، جس پر ولید بن عتبہ، ولید بن عتبہ جو ہے وہ نہایت ہی معقول آدمی اور اچھا آدمی ہوتا ہے، اور وہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والی شخصیت تھی، تو وہ اس بات کو جو ہے بہت احسن طریقے سے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا عہدہ بھی ہوتا ہے، اس نے خلیفہ کی بات بھی ماننی ہے۔ تو جب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جی یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کوئی عام شخصیت تو ہوں نہیں کہ رات کے اندھیرے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، تو لہٰذا
میری وہ شخصیت ہے کہ تمام مدینہ والوں کو جمع کرو، کل دن کے اجالے میں تمام لوگوں کے سامنے یہ بات رکھو اور تمام لوگ بیعت کریں، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا میں نے کیا کرنا ہے، لہٰذا میں رات کے اندھیرے میں بیعت نہیں کرتا۔ تو ولید بن عتبہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جیسا کہا ایسا ہی کرتے، لیکن اس کے ساتھ سابق گورنر مروان بن حکم وہ موجود ہوتا ہے اور وہ شدید بغض و عناد رکھتا ہے اہل بیت اطہار سے۔ تو وہ ولید کو کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے پاس بہترین موقع ہے، اگر امام حسین آج یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ میں یہ موقع نہیں آئے گا، تو لہٰذا میں تمہیں یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ امام حسین کو روکو، ان سے زبردستی بیعت لو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو گرفتار کر کے جانے نہ دو، کیونکہ اگر یہ آج چلے گئے تو پھر کل سورج چڑھنے کے بعد بہت قتل و غارت ہوگی۔ تو لہٰذا جو ولید ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی بات کو نہیں سنتا، لہٰذا امام حسین روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پہلا خط جو یزید کی طرف سے آیا۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت تو نہیں کرنی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آپ جب مدینہ سے رخصت ہوئے، مدینہ سے رخصت ہو کر مکہ جب چلے گئے تو وہاں پر عبداللہ ابن زبیر جو پہلے مدینہ میں تھے ایک رات قبل ہی مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے، اور وہاں پہ بہت سے اصحاب اکرام تھے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے کوفہ جانا پڑے گا، تو انہوں نے سب نے کہا کہ یا حسین آپ کوفہ نہیں جائیں، ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کوفیوں کا جو ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ کوفی جو ہے وہ وفادار نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے کے اندر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بہت زیادہ ستایا تھا، اور جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے انتقال کے بعد جب تمام لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ نامزد کر لیا، اور ان کی نامزدگی کے بعد کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو خلافت کا جو مرکز تھا وہ کوفہ لے گئے تھے، مدینہ سے کوفہ چلا گیا تھا، شفٹ ہو گیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفیوں نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے، اور پھر حضرت آپ نے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوشخبری بھی تھی، آپ کی یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرائے گا، تو لہٰذا یہی ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ جب یہ دے دی تو اس کے بعد سے حضرت امیر معاویہ تقریباً 20 سال کے عرصے تک خلیفہ رہے ہیں، 20 سال کے عرصہ۔ تو لہٰذا کوفیوں کے حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی حضرت امام حسین کو خط آتے تھے، لیکن چونکہ امیر معاویہ جو ہے کاتب وحی تھے، صحابی رسول تھے اور اچھے آدمی تھے، تو لہٰذا امام حسین ان خطوں پر جو ہے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد جب ان خطوط کی آمد کا سلسلہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا، تواریخ کی کتب میں آتا ہے تقریباً 150 کے قریب خط تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 12,000 کے قریب خطوط تھے جو کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجے تھے، اور اس میں یہ مسلسل تواتر کے ساتھ فریاد کی جا رہی تھی کہ یا حسین، اے نواس رسول، آپ آئیے، کوفہ تشریف لائیے، کوفہ آ کر اس یزید سے ہماری جان چھڑائیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلسل تواتر کے ساتھ جو ہے خط لکھ رہے تھے۔ یہاں پر صحابہ اصحاب رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما رہے ہیں، آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب وقت کا امام ہے، میں نے کہا نا کہ جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی ہی بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ایک عام شخص ہو اور ایک عام شخص کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا عہدیدار ہو تو اتنے بڑے عہدیدار کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی زیادہ فائز ہوتی ہے۔ اور یہ تو نواس رسول تھے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر تھی، تو لہٰذا آپ کس طرح رکتے؟ یا تو کوئی شرعی کوئی عذر ہوتا کہ آپ منع کرتے تھے کہ ہاں میں نہیں جا رہا، لیکن آپ یہ جانتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید کو حج کے موقع پر کہا کہ جاؤ تم حج کرو، اور جا کے حج وہاں کرنا، اور اس اصحاب رسول جو ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت میں حاضر ہونا، امام حسین سے ملاقات کرنا اور دیگر صحابہ اکرام سے ملاقات کرنا، اور یاد رکھنا کہ ادب احترام کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کون تلقین کر رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ کس کو تلقین کر رہے ہیں؟ یزید کو۔ تو لہذا وہ چلا جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے، جانے کے بعد حج کے موقع پر فارغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ یزید، ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو جو ہے وہ نامزد کر دیا تھا ولی عہد، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید آیا ہوا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اس سے جب ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر وہ شراب پی رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین جب دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو دربان کہتا ہے کہ نہیں، پہلے جو ہے مجھے اجازت لینے دیجئے کہ امام حسین یزید آپ سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا۔ لہذا دربان جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ لہذا جب دربان اندر جاتا ہے تو اس وقت یزید نشے کی حالت میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خیال کرو حضرت عبداللہ ابن عباس کو نہیں لے کر آنا، امام حسین کو لے آؤ۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ امام حسین اتنے شریف النفس اور اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو معلوم ہو جائے گا کہ میں شراب پی رہا ہوں، امام حسین کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ میں شراب کی حالت میں ہوں، تو لہذا امام حسین کو لے آؤ۔ یہی ہوتا ہے، امام حسین آتے ہیں، جو وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یزید سے یہ کیسی خوشبو، آج سے پہلے تو میں نے یہ خوشبو نہیں سنگی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی بہت جو ہے قیمتی ایک مشروب ہے جو میں لے کر آیا ہوں، میں آپ کو بھی پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ بدبخت اس حالت میں امام حسین کے سامنے رکھتا ہے، جس کو امام حسین رد کر دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر فوراً چلے جاتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو شراب پیتا ہے مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کر، تو آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب اس بات کو، اس کردار کو امام حسین جانتے تھے تو کس طرح کوفیوں کے خطوط پر آپ جو ہے آواز حق بلند نہیں کرتے اور جاتے نہیں، تو لہٰذا آپ نے کہا نہیں مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ اگر میں نہیں جاؤں تو کوفی والے بارگاہ خدا میں یہ کھڑے ہو کر کہیں کہ ہم نے تو وقت کے امام کو پکارا تھا لیکن امام حسین خود نہیں آئے، تو لہٰذا ہم بری الذمہ ہے، ہم نے پھر حالت مجبوری میں ایک یزید کے سامنے، فرعون کے سامنے بیعت کی، تو لہٰذا امام حسین چل پڑے۔ وہ خطوط جو آئے تھے وہ خطوط تقریباً 12,000 کے، اور ایک خطوط کے اندر ایک بندہ ایک شخص کا نہیں تھا، تقریباً 3 سے 4 کے افراد اس خط میں جو ہے اس خط کو اپنے نام سے لکھ رہے تھے۔ اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانا تھا، تو لہٰذا یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے روکنے کے باوجود آپ نے کوفہ کا رخت سفر باندھا اور آپ تشریف لے گئے، حالانکہ آپ جانتے تھے، کیونکہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، ام فضل آپ کی چچی آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، بہت خطرناک خواب دیکھا۔ آپ پوچھتے ہیں کیا خواب تھا؟ میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا ٹوٹتا ہے اور میری گود میں آ کر گر جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں اولاد لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور وہ آپ کی گود میں آئے گا، آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، ام فضل آپ کو گود میں لیتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلا کر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں جیسے ہی لے کے جاتی ہوں، آپ ان کو گود میں لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں وجہ دریافت کرتی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی جبریل امین تشریف لائے ہیں اور جبریل امین نے مجھے ایک بوتل کے اندر ایک مٹی لا کر دی ہے اور یہ جو ہے کہا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا جس کو تم پیار کر رہے ہو، تمہاری امت کے لوگ اس کو شہید کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کی جائے۔ تو اب آپ بلائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
क्यों सवाल किया था? आप जानते थे कि मेरी अहले बैत अतहार के साथ, मेरी उम्मत के लोग उनके साथ जो है जबरदस्ती करेंगे, उनके साथ जुल्म सितम ढाएंगे, तो लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस आखिर में यही इजाजत चाहूंगा कहकर कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे के साथ, बच्चों के साथ वालिदैन प्यार करने का तरीका होता है माथे पर बोसा देना, गालों पर बोसा देना, गले से लगा लेना। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते थे तो आपका अजब तरीका था कि आप उनके गले में को बोसा देते थे, गले पर प्यार करते थे। तो एक मरतबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया, पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन तो और नाना नानी तो बच्चों के माथे पर, गालों पर, होठों पर बोसा देते हैं, लेकिन मैं अजब मंजर देख रही हूं कि आप इमाम हुसैन के गले पर बोसा दे रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि फातिमा, तू नहीं जानती कि ये वो गला है कि जिस गले पर इस्लाम की बका की खातिर मेरी उम्मत के लोग छुरी चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, और ये वो बेटा है कि जो अपने नाना के दीन की बका के लिए अपनी जान का, अपना गला तो कटवा देगा लेकिन अपना हाथ किसी फिरौन के सामने अपना हाथ नहीं देगा, गर्दन अपनी किसी फिरौन के सामने झुकाएगा नहीं। तो ये वो हक व बातिल का मार्का था, और ये खतूत जिसके जवाब में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे।